اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب زبان پر درود شریف کا نورانی ترانہ جاری ہوتا ہے تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا پڑھا ہوا درود واقعی اثر کر رہا ہے؟ کیا آپ کا درود شریف آسمانوں تک پہنچ رہا ہے اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ درود شریف جو میں پڑھتی ہوں وہ واقعی عرش الہی تک جا رہا ہے یا نہیں؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے سلام کی خبر ہو رہی ہے؟ آپ روزانہ زبان سے درود پڑھتے ہیں دل سے محبت کے جذبات لے کر، لیکن کبھی سوچا وہ الفاظ صرف زبان پر ہیں یا روح تک اتر چکے ہیں؟ کبھی رات کو تنہائی میں آنکھیں نم ہوئیں، کبھی بے نام سا سکون دل میں اترا؟ یہ سب درود شریف کے اثر کی جھلک ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں کچھ خاص نشانیاں ایسی ہیں جو صرف منتخب لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان 4 نشانیوں کو جان لیں تو یقین کر لیں آپ کے درود کے موتی آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ فرشتے انہیں لے کر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ رحمت کا دروازہ آپ پر کھل چکا ہے جسے عام لوگ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر کسی کو نشانیاں نظر نہیں آتی، یہ صرف انہی دلوں پر ظاہر ہوتی ہیں جنہیں اللہ نے قبولیت کی روشنی سے چن لیا ہوتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں ان 4 نشانیوں کو جاننے کے لیے؟ درود شریف اثر کرنے کی 4 نشانیوں میں دل میں نرمی، خشوع اور آنکھوں میں بے اختیار آنسو آنا۔ درود شریف کی سب سے پہلی اور اہم نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ درود پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کا دل نرم پڑنے لگتا ہے۔ دل میں ایک عجیب قسم کا سکون اور جھکاؤ محسوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ درود شریف آپ کے دل پر اثر کر رہا ہے اور آپ کے دل میں نور داخل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اگر اللہ کا ذکر دل کو ہلا دیتا ہے تو سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، جو کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا مستقل عمل ہے، کس قدر دل پر اثر انداز ہوتا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں کتنی تعداد درود کے لیے مخصوص کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ انہوں نے عرض کیا، آدھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا، میں اپنا سارا وقت درود کے لیے مخصوص کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تمہاری فکریں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس بندے کو دل سخت ہو جائے اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، کیونکہ دل کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ نرمی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں خشوع اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہے، اور درود شریف کی برکات اس کے دل پر اثر کر رہی ہیں۔ درود شریف اثر کرنے کی نشانیوں میں نمبر 2، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہونا۔ دوسری اہم نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی شدید رغبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جو زبان درود میں مشغول ہو وہ جھوٹ، غیبت، بدزبانی اور فضول باتوں سے خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ درود شریف بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور جب یہ دل سے پڑھی جائے تو یہ اثر رکھتی ہے۔ وہ نماز کا ہوتا ہے، بندہ آہستہ آہستہ گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے اور دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے وہ جھوٹ، فریب، حسد اور بدکاری سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا روحانی عمل ہے جو دل کو روشنی بخشتا ہے اور باطن کو صاف کرتا ہے۔ جیسے ہی درود کا اثر گہرا ہوتا ہے، انسان اپنے کردار میں تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ نیکی کے کاموں میں رغبت، نماز، صدقہ خیرات، حسن اخلاق، نرم دلی اور خدا ترسی کی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے۔ درود شریف اثر کرنے کی 4 نشانیوں میں نمبر 3، دعا میں قبولیت اور زندگی میں سکون کا احساس۔ درود شریف کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور دل میں ایک عجیب سی طمانینت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کے ہنگامے ہوں یا آزمائشیں، وہ انسان اندر سے پرسکون اور مطمئن رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دعا رکتی رہتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ جب بندہ درود شریف سے دعا کی ابتدا کرتا ہے تو وہ دعا آسمانوں میں آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جو شخص دعاؤں میں درود کو شامل کر لیتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتیں۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے جب بھی اپنی زندگی میں کسی مشکل کو درود سے شروع کیا، اللہ نے اسے میرے لیے آسان بنا دیا۔ درود شریف پڑھنے والا سکون کے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں دنیا کی پریشانیاں اس کے ایمان کو نہیں ہلا سکتی۔ اس کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر اور اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ میں ایک خاص نور آ جاتا ہے۔ درود شریف اثر کرنے کی نشانیوں میں نمبر 4، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یا روحانی اشارے۔ چوتھی اور سب سے عظیم نشانی یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، چاہے وہ خواب میں ہو یا دل کی آنکھوں سے، یا پھر اسے ایسے روحانی اشارے ملنے لگتے ہیں جن سے وہ خود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا تھا وہ اکثر خواب میں زیارت کا شرف حاصل کرتا تھا۔ امام یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 40 دن تک درود شریف کی مسلسل تلاوت کی اور 40ویں دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ نشانی صرف ان کو نصیب ہوتی ہے جن کا دل درود کی برکت سے منور ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب درود آسمانوں کو چھو لیتا ہے تو زمین پر رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور وہ خوش نصیب لوگ خواب میں اپنے محبوب کی زیارت کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ لیتے ہیں۔ جب زبان پر درود کا نورانی ترانہ جاری ہوتا ہے تو یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی روحانی صدا ہوتی ہے جو آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک جا پہنچتی ہے۔ یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عاشقانہ تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ مقدس کلمات لبوں سے ادا ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے فوراً متوجہ ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت زمین کی جانب لپکتی ہے۔ درود پڑھنے والے کے گناہوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبولیت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات، اسے وہ مقام ملنے لگتا ہے جس کا خواب ہر مومن دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت امام قاضی عباس رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب شفا میں لکھتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس سے فرشتوں کی مجلس میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی درود پاک کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کا ورد اپنی زبانوں پر جاری رکھیں تاکہ اس کی روحانی تاثیر حاصل کر سکیں۔ اور آخر میں ہے کہ کیا تم نے کبھی درود کا اثر محسوس کیا؟ دل کی گہرائی میں اترتا وہ سفر محسوس کیا؟ شکریہ۔